دیکھیے، جیسے میں نے پہلے حصے میں نیورو سائنس کے ماہرین کی تحقیق کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ ول پاور بڑھانے کے لیے انسانی برین کے اس ڈیولپڈ حصے کو، پری فرنٹل کورٹیکس کو، مینٹل مسل کو اسی طرح بلڈ کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ اپنے جسم کے مسلز کو پمپ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا اور آسان کیوں نہ ہو، اس کام کو شروع کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا، مکمل کرنا، اکمپلش کرنا آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو تقویت دے کر آپ کی ول پاور کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ کام مکمل نہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی موجودہ ول پاور بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ اسی طرح کسی کام سے ریزسٹ کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر اس کام کو نہ کرنا آپ کی ول پاور کو بلڈ کرے گا، ڈیولپ کرے گا۔ یعنی نہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ اس کام سے بچ گئے تو آپ کی ول پاور مضبوط ہوگی، اور اگر نہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام کر لیا تو آپ کی ول پاور کمزور ہوگی۔ دیکھیے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں 2 گھنٹے چائے نہیں پیوں گا، اور خواہش کے باوجود آپ نے 2 گھنٹے چائے نہیں پی، تو آپ فوری طور پر محسوس نہیں کریں گے، لیکن آپ کی ول پاور بڑھ رہی ہوگی۔ آپ اپنی ول پاور کو سملٹینیسلی کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان 2 گھنٹوں میں آپ نے چائے پی لی اور اپنے اس ارادے اور عزم کو توڑ دیا تو آپ اپنی اس ایگزسٹنگ ول پاور کو، اس موجودہ ول پاور کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس لیے ول پاور کو بلڈ کرنے کے لیے، دماغی مسل کو ڈیولپ کرنے کی اس ٹریننگ کے دوران جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی کام کو شروع کیا جائے جو انتہائی آسان ہو اور جس کو اکمپلش کرنے کا آپ کو 100% یقین ہو۔ آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ یہ کام مکمل کر لیں گے، اور اسی طرح اسی کام سے بچنے کا ارادہ کیا جائے جس سے بچنے کا آپ کو 100% یقین ہو۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک بھی آپ چائے پینے سے ریزسٹ نہیں کر پائیں گے تو 10 منٹ کا ارادہ کریں، 5 منٹ کا ارادہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ارادہ کیا اور آپ ناکام ہو گئے تو جو ایگزسٹنگ ول پاور ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اس میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بجائے ول پاور کے بڑھانے کے آپ اسی کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ کو جسم میں خارش لگتی ہے اور ابھی آپ اپنی باڈی کو اسکریچ کرنے ہی والے تھے، فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ول پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اور موقع مل گیا ہے، تو میں 1 منٹ تک اپنی باڈی کو اسکریچ نہ کرنے میں کامیابی حاصل کر کے اپنی ول پاور کو بڑھاؤں گا۔ اب آپ نے ارادہ 1 منٹ کا کیا تھا، 1 منٹ کے اندر اگر آپ نے اپنی باڈی کو اسکریچ کر لیا تو آپ کی ول پاور کمزور ہوگی، اور اگر 1 منٹ تک آپ نے اپنی باڈی کو اسکریچ نہ کیا تو 1 منٹ کے بعد اپنی اس کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش بھی دیں، کہیں ویل ڈن کہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ انتہائی سست، غافل اور لتھارجک قسم کے انسانوں کے لیے بھی یہ ول پاور ڈیولپمنٹ کا انتہائی آسان طریقہ ایک چلتی پھرتی جم کی طرح ہے۔ باڈی بلڈ کرنے کے لیے آپ کو جم میں جانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن کیا باڈی بلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ول پاور بلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اپنی باڈی کو خوبصورت بنانا بھی بہت اہم ہے، لیکن دوستو آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس پری فرنٹل کورٹیکس کو ٹرین کر کے، اپنے مینٹل مسل کو ڈیولپ کر کے، ول پاور کو مضبوط کر کے جو شخص پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے باڈی بلڈرز اس کی خدمت کے لیے، اس کے باڈی گارڈز بن کر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ بھی کرو، لیکن مائنڈ بلڈنگ کے ذریعے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ باڈی بلڈنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ باڈی بلڈنگ کے لیے بھی مائنڈ بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں تو ول پاور ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا آسان اور ایکسپیریمنٹڈ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کر کے ایک انتہائی سست انسان بھی بڑی آسانی سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط تر بنا کر عملی زندگی میں کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل فریم ورک دیتا ہوں۔ دیکھیے، خواہش کے باوجود کسی کام سے رکنے، کسی کام سے بچنے، ریزسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر روز کم از کم کسی ایک آسان کام سے خود کو ایک مقررہ وقت کے لیے روکنے کا ارادہ کریں، اور پھر اتنے وقت تک اس کام سے ضرور رک جائیں، اور پھر اپنے فون پر یا نوٹ بک پر نوٹ بنا لیں کہ فلاں کام سے میں نے رکنے کا ارادہ کیا اور اس میں نے کامیابی حاصل کر۔ اب رات کے وقت سونے سے قبل اپنی نوٹ بک کو کھولیں یا فون پر اپنے ان نوٹس کو غور سے دیکھیں اور اس کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش دیں کہ میں نے فلاں کام سے رکنے کا ارادہ کیا اور میں نے اپنے اس ارادے میں کامیابی حاصل کی۔ جس کام کو شروع کیا تھا اسے اکمپلش کیا، جس کام سے رکنے کا ارادہ کیا میں نے خود کو مقررہ وقت تک اس کام سے بچائے رکھا، اپنے آپ کو روک لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کام جتنا بھی آسان ہو، آپ اپنی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے مسلسل اس عمل کی عادت بنا لی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ول پاور میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح دن بھر میں خواہش کے باوجود جتنے کاموں سے بچنے کا آپ ارادہ کریں گے اور آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اتنی ہی زیادہ آپ کی ول پاور مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ مائنڈ بلڈ کرنے کے لیے کسی جم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ اپنا مائنڈ بلڈ کرنے والی ایک چلتی پھرتی جم بن جائیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے نہ کرنے والے کاموں کے ذریعے، یعنی کسی کام سے بچ کر اپنے مائنڈ کو بلڈ کر کے اپنی ول پاور کو بڑھانے کا طریقہ۔
اب کرنے والے کاموں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی آسان کام ہے. کسی بھی انتہائی آسان کام کو 40 دن تک مسلسل کرنے کا ارادہ کریں، اور وہ کام جس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے ہو. مثال کے طور پر آپ ارادہ کریں اور ڈیٹ نوٹ کر لیں کہ میں 40 دن تک جب بھی کپڑے بدلوں گا تو کپڑے طے کر کے فولڈ کر کے فلاں الماری میں رکھوں گا، یا 40 دن تک جب بھی گھر میں آؤں گا تو اپنے جوتے گھر کے فلاں حصے میں اتار کر رکھوں گا، یا مثال کے طور پر 40 دن تک مسلسل دانت صاف کرنے کے بعد اپنا ٹوتھ برش فلاں جگہ پر رکھوں گا. ایک جگہ مقرر کر لیں. یا پھر مسلسل 40 دنوں تک گاڑی کی چابی کمرے کے فلاں حصے میں رکھا کروں گا، یا اپنا موبائل فون اپنی بیڈ کی دائیں جانب رکھا کروں گا یا بائیں جانب رکھا کروں گا. کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں، کوئی ٹیبل مقرر کر لیں، کوئی کبڈ مقرر کر لیں. یعنی یہ وہ کام ہے جن کا آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے. بہت آسان کام ہے. بس مینٹل سٹرینتھ کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے تاکہ آپ کا دماغ محسوس کرے کہ بہت سارے کام آپ شروع کر کے مکمل بھی کر سکتے ہیں، وہ آسان ہو یا مشکل ہو. انسانی برین کی تقویت کے عمل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کام مشکل ہے، آسان ہے، لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے. کام کی تکمیل، اکمپلشمنٹ آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو تقویت دیتی ہے. آپ اپنی روزمرہ زندگی کے معمول کے مطابق کوئی ایک چیز مقرر کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں. اگر آپ کا تعلق سٹڈیز سے، آپ کو مطالعہ کا شوق ہے، تو آپ یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز فلاں وقت پر 5 منٹ کے لیے میں کسی کتاب کا مطالعہ کروں گا. کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں تو یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں 40 دنوں تک مسلسل یہ کام کروں گا کہ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو لازمی صاف کروں گا اور میک شور کروں گا کہ برتنوں کو کچن میں ان کی جگہ پر رکھ دوں. بہرحال جو کام بھی آپ کو آسان لگے آپ اس سے آغاز کریں. آپ ایک کام سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، 2 سے بھی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی کر سکتے ہیں. جتنا ویٹ آپ اٹھائیں گے اتنے ہی آپ کے مسلز بڑھیں گے. اسی طرح پہلے 40 دنوں میں جتنے زیادہ کاموں کو شروع کر کے 40 دن تک اکمپلش کریں گے، ول پاور اتنی ہی بڑھے گی. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آغاز انتہائی آسان کام سے کریں، اگرچہ وہ ایک ہی ہو. کیونکہ اگر آپ نے زیادہ ٹاسک سے آغاز کیا، زیادہ کاموں سے آغاز کیا اور آپ ان کو مکمل نہ کر پائے تو ایسا نہیں ہے کہ ول پاور جتنی تھی وہی رکی رہے گی. نہیں، اکمپلش نہ کرنے کی وجہ سے ول پاور کمزور ہو جاتی ہے. اسی لیے انتہائی آسان کام اور اچیویبل ٹاسک جس کے کرنے کا آپ کو 100% یقین ہو، آپ وہی کریں اور اتنا ہی کریں. کیونکہ اگر آپ نے مکمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی ول پاور بڑھے گی. اور جس طرح نہ کرنے کے کاموں پر روزانہ رات کو خود کو شاباش دینی ہے، اسی طرح ہر رات باکس کو ٹک کرتے ہوئے خود کو شاباش دینی ہے کہ میں نے کامیابی کے ساتھ آج اتنے دن مکمل کر لیے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے پہلے 40 دنوں میں ایک کام سے آغاز کیا تھا، اب دوسرے 40 دنوں میں آپ 2 نئے کام کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے، کام اس قدر آسان ہو کہ آپ کو 100% یقین ہو آپ مکمل کریں گے، اور اتنے ہی کریں جن کو آپ اکمپلش کر سکتے ہیں. اگر دوسرے 40 دنوں میں ایک ہی نئے کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی کریں، اور پھر ہر 40 دنوں کے بعد اپنی ول پاور ڈیولپمنٹ کو سیلیبریٹ کریں. میرے دوستو، وہ لوگ جو ایک مدت سے آج کا کام کل پر چھوڑتے ہوئے، آج کل کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہیں کر پاتے، ان کے ٹیلنٹ ان کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. اور انتہائی سست اور غافل لوگوں کی ول پاور کو بھی یہ طریقہ اس قدر مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زندگی کے بڑے سے بڑے گولز بھی اچیو کر لیتے ہیں. یہ فقط کوئی تھیری نہیں ہے. آج دنیا میں ہمارے لاکھوں فالوورز 40 دن کے تزکیہ کورس کے ذریعے اس ول پاور ڈیولپمنٹ ٹریننگ میتھڈ کو استعمال کر کے اپنے اندر حیرت انگیز ول پاور کلٹیویٹ کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عملی زندگی میں کامیابی کی بلندیوں پر پرواز کر رہے ہیں. اب یہاں ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ جس کام کے ذریعے آپ نے ول پاور بلڈ کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ول پاور کو صرف اسی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. نہیں، یہ ول پاور آپ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، خود کو چائے پینے سے روک کر آپ نے اپنے اندر جو ول پاور پیدا کی ہے، اب آپ اسی ول پاور کو خود کو ڈرگ سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس ول پاور کو اپنے آپ کو شراب سے بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. چائے سے پرہیز کی بنیاد پر حاصل کردہ قوت ارادی کو تمباکو نوشی اور سگریٹ چھوڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. خود کو پورنوگرافی دیکھنے سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فحاشی اور اوریانی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لغو گوئی، بد کلامی اور فحش کلامی سے اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹوتھ برش کو کمرے کے کسی خاص جگہ پر 40 دن تک مسلسل رکھ کر آپ نے اپنے اندر جو ول پاور جمع کی ہے، اب اس ول پاور کو آپ اپنے بزنس کے کسی پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. جو پروجیکٹ آپ شروع کریں گے آپ اس کو بڑے احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. دیکھیے، لوہے کے ویٹس کو اٹھا کر باڈی کو بلڈ کرنے والا اور مسلز بڑھانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری ٹریننگ تو صرف لوہے کے ویٹس اٹھانے میں ہوئی ہے، میں وزنی پتھر نہیں اٹھا سکتا. میں 150 kg کا لوہا تو اٹھا سکتا ہوں لیکن لکڑی نہیں اٹھا سکتا، پتھر نہیں اٹھا سکتا. بھائی،
वेट लिफ्टिंग के जरिए तेरे जिस्म में जो ताकत पैदा हुई है, लोहा उठा उठा कर तूने अपने जिस्म में जो ताकत पैदा की है, अब तू उसे जिस मर्जी वजनी चीज के उठाने में इस्तेमाल कर सकता है। ऐन इसी तरह चाय न पीकर या 40 दिन तक अलमारी में कपड़े रखकर या टूथब्रश को या गाड़ी की चाबियों को या मोबाइल को कमरे में एक खास जगह पर रखकर जो विल पावर के लिए तू अपना मेंटल मसल डेवलप कर चुका है, अब तू उसे जिस मर्जी काम में इस्तेमाल कर। तू अपनी उस विल पावर को स्पोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता है, एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकता है, जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल कर सकता है। अब इस पर मजीद गुफ्तगू में विल पावर के इस्तेमाल करने के तरीकों के सेक्शन में करूंगा, वहाँ पर तफसील से बात होगी। अब यहाँ विल पावर डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरी अहम बात यह है कि इस विल पावर को कभी अकेले नहीं छोड़ना। जब ये विल पावर डेवलप हो जाए ना, तो इसे तन्हा नहीं छोड़ना। विल पावर को अपनी जिंदगी के मकसद के साथ इमोशनली अटैच करना बहुत जरूरी होता है। मेरे दोस्त, इसका तरीका ये है कि हर रोज कम से कम एक मर्तबा अपनी जिंदगी के मकसद को, अपनी ड्रीम को तूने इमोशनली एक्सपीरियंस करना है, जज्बाती तौर पर महसूस करना है। तू जिंदगी में जो भी बनना चाहता है, अपनी उस कामयाब जिंदगी की तस्वीर को विजुअलाइज कर, उसको इमेजिन कर और जज्बाती तौर पर उस वक्त को महसूस कर। अगर तू दौलत कमाना चाहता है तो सोच कि वो दिन कैसा खूबसूरत होगा जब तेरे पास दौलत के अंबार होंगे, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे। वो कैसे हसीन लम्हात होंगे, वो जिंदगी कैसी खूबसूरत होगी जब तू दुनिया भर के गरीबों की मदद के लिए अपनी दौलत सर्फ कर रहा होगा, लेकिन तुझमें जर्रा बराबर तकब्बुर पैदा नहीं होगा। आलम ख्याल में उस जिंदगी को महसूस करते हुए खुद से बात कर कि लोग तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए जीते हैं, मैं लोगों के लिए जीऊंगा। दुनिया तो अपने लिए जीती है, मैं दुनिया के लिए जीऊंगा। किसी गरीब की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने दूंगा। और वो वक्त कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी परवरिश के लिए मेरा बाप दर दर की ठोकरें खाता रहा, मुतकब्बिर सेठों की गालियां सुनता रहा, लोगों के ताने सुनता रहा, लोग उसका तमस्कुर उड़ाते रहे, नजरे हिकारत से देखते रहे, उसकी ताकीर और तजलील करते रहे, लेकिन वो मेरी परवरिश के लिए हर एक के ताने बर्दाश्त करता रहा। अब मैं अपने बाप को इस कदर खुश करूंगा कि उसकी अपनी गाड़ियां होंगी, उसके अपने बंगले होंगे, उसकी अपनी जायदादें होंगी। अपनी कामयाबी को इमोशनली एक्सपीरियंस करने के लिए तो उस वक्त को महसूस करके वो दौर कैसा खूबसूरत दौर होगा। मेरे स्कूल की फीस अदा करने के लिए मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। मैं इतनी दौलत कमाकर माँ के कदमों में रख दूंगा कि मेरी माँ के जरिए हजारों लाखों गरीबों का रोजगार चलेगा, लेकिन मेरी माँ किसी गरीब को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देगी। और मेरे पास गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, आरामदेह बिस्तर होंगे, लेकिन फिर भी सोया जमीन पर करूंगा। और किसी गरीब को भीख मांगने के लिए कभी अपने घर आने नहीं दूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं खुद उसके घर जाकर उसकी खिदमत करूंगा। जमीन पर चटाई पर बैठकर हजारों गरीबों के साथ खाना खाया करूंगा। और जब मेरे दस्तरखान से गरीब खाएंगे तो उनके पास बैठकर प्यार भरी नजरों से उन्हें देखा करूंगा। और जब किसी गरीब की सूखी हलक में जायकादार और ठंडा मशरूब जाएगा तो मेरे दिल में ठंड पड़ जाएगी। जब किसी भूखे के खाली पेट में लजीज और महंगे खाने का नवाला जाएगा और एक मुद्दत के बाद उस नादार के चेहरे पर मुस्कुराहट की खिलखिलाहट देखूंगा तो मुझे कितना मजा आएगा। हर मुफलिसों, नादारों, गरीब को इज्जत दूंगा। दौलत के अंबार होंगे लेकिन अपनी औकात नहीं भूलूंगा। हर रोज कम से कम 3-4 मिनट निकालकर अपनी कामयाबी और अपने मकसद को विजुअलाइज करें, उसे इमेजिन करते रहें, उसे जज्बाती तौर पर महसूस करते रहें, इमोशनली एक्सपीरियंस करते रहें। वो वक्त कैसा खूबसूरत होगा जब मैं अपनी दौलत यतीमों की परवरिश और तालीम पर लगा दूंगा और किसी को इस बात का इल्म ही नहीं होगा। लोगों को नहीं बताऊंगा, मीडिया को भी नहीं बताऊंगा, उन यतीमों को भी नहीं बताऊंगा, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उनकी तालीम और परवरिश पर कौन दौलत खर्च कर रहा है। बस चुपके चुपके उनकी कामयाबी को देखकर दिल ही दिल में खुशियां मनाया करूंगा। मेरे दोस्तों, आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी मकसद है, जो भी मंजिल है, जो भी तमन्ना है, जो भी आपका हदफ है, आप उसे जज्बाती तौर पर महसूस करने के लिए हर रोज एक खास वक्त मुकर्रर कर लें कि वो जिंदगी कैसी खूबसूरत होगी जब आप एक अजीम स्कॉलर बन चुके होंगे, एक कामयाब स्पोर्ट्समैन बन चुके होंगे, एजुकेशन में गैर मामूली कामयाबी हासिल कर चुके होंगे, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर बन चुके होंगे, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके होंगे। आपका जो भी मकसद है उसे हर रोज इमोशनली एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी विल पावर को तनहा नहीं छोड़ सकते। विल पावर को हर रोज इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मिलाना ही सारी गेम चेंज करता है। और जब मैं मेडिटेशन पर बात करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि इस इमोशनल एक्सपीरियंस का मेडिटेशन के साथ, मुराकबे के साथ किस कदर गहरा ताल्लुक है। तो विल पावर की मजबूती को कायम रखने के लिए एक पॉइंट तो यह है कि इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ इसकी दोस्ती कराना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, विल पावर को इस्तेमाल करने के तरीके को समझने से कबल खुलासे के तौर पर इस फ्रेमवर्क को समझ लीजिएगा। कामयाबी के लिए 3 चीजों की जरूरत है: विल पावर, वाज़े मकसद, क्लियर गोल और इमोशनल एक्सपीरियंस। क्योंकि अपने गोल को हर रोज इमोशनली एक्सपीरियंस करना, उसे महसूस करना, आपके दिल में आपके गोल के लिए, आपकी ड्रीम के लिए इमोशनल अटैचमेंट पैदा कर देता है। आपका इमोशनल एक्सपीरियंस आपके गोल और आपकी ड्रीम से आपकी मोहब्बत को बढ़ाता रहता है। तो इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी ड्रीम को जिंदा रखता है और आपकी ड्रीम आपकी विल पावर को जिंदा रखती है। तो ये तीनों नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं: विल पावर, गोल और इमोशनल एक्सपीरियंस।
اب دیکھیے کچھ لوگوں میں نیچرلی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. ٹیمپرامنٹس کے لیکچرز میں ہم اس پر تفصیل سے کلام کریں گے کہ کون سے مزاج کے انسان میں نیچرلی ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ول پاور تو بہت ہے لیکن زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو جب زندگی میں کوئی ڈریم ہی نہیں ہے، گول ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ ول پاور کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی. اور جو ول پاور استعمال ہی نہیں ہوتی اسے زنگ لگ جاتا ہے، وہ رفتہ رفتہ ختم ہی ہو جاتی ہے. تو ول پاور کو زندہ رکھنے کے لیے مقصد کی ضرورت ہے، گول کی ضرورت ہے، اور گول کو زندہ رکھنے کے لیے ایموشنل ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. تو ایموشنل ایکسپیرینس آپ کے گول کو زندہ رکھتا ہے، آپ کی ڈریم سے آپ کی محبت کو بیدار کرتا رہتا ہے، اور آپ کی ڈریم آپ کی ول پاور کو زندہ رکھتی ہے. تو جن لوگوں کی نیچرلی ول پاور مضبوط ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا مقصد متعین کریں، یعنی اپنے ٹیلنٹ کی روشنی میں خود شناسی کے مراحل طے کر کے اپنے ٹیلنٹس کو ڈسکور کر کے اپنا گول مقرر کریں. اس پر بھی ہم ٹیمپرامنٹس میں بہت تفصیل سے بات کریں گے. تو صرف ول پاور کا ہونا کافی نہیں ہے، ول پاور کو زندہ رکھنے کے لیے ڈریم کا ہونا ضروری ہے، اور ڈریم سے محبت کو قائم رکھنے کے لیے ایموشنل ایکسپیرینس ضروری ہے. اب اس ڈریم سے ایک جذباتی لگاؤ اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک انتہائی آسان فریم ورک دے دیا ہے، ایک انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے. اب یہ تو ان لوگوں کی ایگزامپل ہے نا کہ جن کے پاس ول پاور ہے لیکن مقصد نہیں ہے، ڈریم نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ڈریم ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، گول ہے، ہدف ہے، کلیئر گول ہے، واضح ہدف ہے، کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ول پاور ہی نہیں. تو ان کے لیے ول پاور کو ڈیولپ کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتا دیا. تو جن کے پاس ڈریم ہے، گول ہے، لیکن ول پاور نہیں ہے، تو وہ بھی ان پریکٹیکل سٹیپس پر عمل کر کے اپنی ول پاور کو زندہ کر کے اپنے مطلوبہ گول کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس ول پاور بھی نہیں ہے اور زندگی میں کوئی ڈریم بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ سست، لیزی اور غافل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اس ول پاور ڈیولپمنٹ کورس کے ذریعے ان بیسک سٹیپس پر عمل کر کے اپنی ول پاور کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں. اور اپنے ٹیلنٹس کی روشنی میں اپنا مقصد مقرر کر کے اپنے مقصد سے محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر روز 3-4 منٹ کے ایموشنل ایکسپیرینس کے ذریعے اپنی ڈریم سے محبت کو مسلسل بڑھا سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر ول پاور ہو بھی اور استعمال نہ ہو تو وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے. ایموشنل ایکسپیرینس ڈریم کی محبت کو مرنے نہیں دے گا، اور ڈریم کی محبت ول پاور کو کبھی زنگ نہیں لگنے دے گی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جن کی ول پاور مضبوط ہو. اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جن کی یہ عادت ہو کہ جو کام شروع کرتے ہیں اسے وہ اکمپلش کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں. کمزور ول پاور والوں کی صحبت آپ کی ول پاور کو کمزور بنا دے گی، اور مضبوط ول پاور والوں کی کمپنی، ان کی صحبت آپ کی ول پاور کو اور مضبوط بنا دے گی. اور اسی طرح ٹی وی دیکھتے رہنا آپ کی ول پاور کو کمزور بنا دیتا ہے، اور فحاشی اور اوریانی کے مناظر دیکھنا اور پورنوگرافی دیکھنا تو آپ کی ول پاور کو بالکل برباد کر دیتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، یہ بلا وجہ ٹی وی دیکھنا، موویز دیکھنا، اس کو چھوڑ دو. یہ جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل فلمیں اور فلمی ہیرو سے تجھے کیا لگے؟ تو حقیقی زندگی کا ہیرو ہے. جس کے پاس ول پاور اور ایموشنل ایکسپیرینس کی قوت ہو فلمی ستاروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو خود ریئل لائف سٹار ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم تو بس خبریں دیکھتے ہیں. بھائی، ارے دنیا کے ملکوں اور بادشاہوں کی خبروں سے تجھے کیا غرض؟ تو اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ بننے والا ہے. یہ فارغ اور نکمے لوگ نیوز پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں. تجھے یاد رکھنا چاہیے تو خود نیوز بنے گا. میرے دوستو، جب آپ نے ول پاور کو ڈیولپ کر کے اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو مضبوط کرنے کے عملی طریقے سیکھ لیے اور اس مکمل فریم ورک کو سمجھ لیا، تو اب ہم اس مکمل سٹرکچر کے سب سے اہم ترین موضوع پر کلام کریں گے. وہ یہ ہے کہ جب یہ ول پاور ڈیولپ ہو جائے تو اسے استعمال کیسے کیا جائے. یعنی پہلے حصے میں آپ نے ول پاور کی اہمیت کو سمجھا، دوسرے حصے میں آپ نے ول پاور کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ سمجھا. اب آخری پارٹ میں ہم سب سے انٹرسٹنگ، سب سے دلچسپ بات کہ اس ول پاور کو استعمال کر کے زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اب ہم اس پر کلام کرتے ہیں. تو ول پاور کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیے،